Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class we have discussed the sources of Islamic Sharia and we have discussed Quran as a complete code of Islamic Sharia. And today we will discuss the different and other sources of Islamic Sharia or Islamic law. First of all, we will discuss Sunnah as the second source of Islamic Sharia, in which we will discuss definition of Sunnah and the different characteristics of Sunnah, attribute of Sunnah as an explanation of Holy Quran, then its features as it is narrated in continuity, then that Sunnah is a kind of revelation, then consensus of ulama, preservation of Sunnah, and in last we will discuss the authority of Sunnah. Then we will discuss the third source of Islamic Sharia, which is known as Ijma, in which we will discuss definition, authority, conditions, examples and kinds of Ijma. Then we will discuss fourth source of Islamic Sharia, which is Qiyas, in which we will discuss definition of Qiyas, authority of Qiyas, conditions, examples and pillars of Qiyas. And in last we will discuss Ijtihad as the fifth pillar of Islamic source, Islamic law, and we will discuss its definition, who is called a Mujtahid, conditions, examples, patterns and reward for Ijtihad. Yes, first of all, Sunnah as a source of Islamic Sharia. First of all, the definition of Sharia, as all of us know that Sunnah is the way or the method of Prophet Muhammad, peace be upon him, and this word Sunnah is also symbolic and it is synonymous to the word Hadith. حدیث اور سنہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور حدیث اور سنہ دونوں ہی اسلامی قوانین یا اسلامی فقہ کے ماخذ ہیں. حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور ان کی خاموشی یا سکوت ہے، جبکہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں. اس اصطلاحی معنی میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، چنانچہ دونوں ہی سورسز آف شریعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس کی کچھ خصوصیات کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹ از این ایکسپلینیشن آف دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، ایسی بہت ساری ٹیچنگز ہیں، ایسی بہت ساری انجنکشنز ہیں جن کی ڈیٹیل بتانے سے قرآن خاموش ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کوئی تفصیل سے بات نہیں بتائی. مثلا نماز کے ارکان، نماز کے اوقات، نماز کی رکعت، اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج، مناسک حج اور درج ذیل بہت قسم کے ایسے احکامات ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموشی اختیار کرتا ہے. چنانچہ حدیث یا پھر سننا جو ہے وہ انہی چیزوں کی ایکسپلینیشن کا نام ہے. چنانچہ قرآن بعض اوقات اپنی تشریح اور توضیح کے لیے حدیث کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ حدیث کی حجت ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور حجت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. پھر ہم ذکر کریں گے that it is narrated in continuity. حدیث تواتر سے ثابت شدہ ہے، حدیث تواتر سے ثابت شدہ ہے اور متواتر عمل گزرنے کے بعد یہ ہم تک پہنچی، اور اتنے سارے لوگوں کا ایک بات پر اتفاق کرنا، ان کا ایک بات کو نیریٹ کرنا،
ذکر کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جھوٹ پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت جو تواتر سے ثابت شدہ ہے، ایک مکمل سند سے ثابت شدہ ہونے کے بعد ہم تک پہنچی ہے. چنانچہ یہ ایک ثابت شدہ عمل ہے اور یہ اپنی ذات میں ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے. پھر ہم ذکر کریں گے سنہ. اٹ از اے کائنڈ آف ریویلیشن. وحی کی دو اقسام کا ہم نے ذکر کیا تھا. وحی کی ایک قسم وہ ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جسے وحی مطلوع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. And the second type of revelation is known as وحی غیر مطلوع unrecited revelation. یعنی یہ حدیث یا سنت وہ قسم ہے وحی کی جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، جس کے الفاظ کے ذریعے عبادت تو نہیں کی جاتی، لیکن یہ پھر بھی حدیث شمار کی جاتی ہے. اور یہ حدیث ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور دین کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. چنانچہ یہ بھی سنت بھی اسلامی قوانین کے ماخذ میں سے دوسرا اہم اور بنیادی مقصد ہے. اور قرآن میں ایسے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل صرف اور صرف سنت سے ثابت شدہ ہے. چنانچہ ہم قرآن کے بعد جس چیز پر اعتماد کریں گے اور قوانین کے استخراج کے لیے، قوانین کے اور احکام کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن کے بعد جس چیز پر اعتماد کریں گے اس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور قرآن اور سنت اسلامی قانون کے دو بنیادی اور اہم ترین ماخذ میں سے ایک ہیں. پہلا ماخذ قرآن اور دوسرا حدیث. تیسرا اس کے بعد ہم ذکر کریں گے that it is the consensus of Muslim Ummah that Sunnah is a source of Islamic Sharia. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور مسلم امت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، بالاجماع یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حدیث قرآن کے بعد اسلامی قوانین کا دوسرا اہم اور بڑا ماخذ ہے اور یہ ایک مکمل جامع ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی ہر قسم کے قوانین، چاہے ان کا تعلق انسان کے سوشل زندگی سے ہو، انسان کی اکنامک زندگی سے ہو، پولیٹیکل زندگی سے ہو، یا زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، تو اس کے لیے انسان کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی سنت سے. اور بالاجماع یہ بات ثابت شدہ ہے. چنانچہ اس کی حیثیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پریزرویشن آف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، بلکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ میں جو ذکر ہے، ذکر کا جو لفظ ہے، اس میں سنت اور حدیث بھی شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس دین کو مکمل طریقے سے پہنچانے کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا بلکہ سنت اور حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطہ حیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اتنا واضح اور روشن ہے کہ کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی نبی کے بارے میں ان کے احوال زندگی، ان کے سوانح حیات اتنی جامع اور اتنی تفصیل سے موجود نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کے سوانح حیات کی یہ حفاظت جو ہے اس دین کو پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جو دین وہ لے کر آئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سسٹم بنایا, مکمل نظام بنایا جس کے ذریعے یہ حدیث حفاظت کے ذریعے ہم تک پہنچی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کی حفاظت کی گئی. بہت سے صحابہ نے بہت سارے صحیفے لکھے. ان کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی کتابیں لکھی گئی. تابعین کے زمانے کے بعد مکمل سند کے ساتھ, مکمل نیریشنز کے ساتھ اور مکمل حفاظت کے ساتھ تبع تابعین اور ان کے بعد کے زمانے تک, حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آج بھی ویسے ہی موجود ہیں, مستند طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رونما ہوئے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اتھارٹی آف سنہ, کہ سنت کیسے ایک حجت ہے. یہ کیسے ثابت ہوا کہ قرآن کے بعد اسلامک لا یا اسلامی قوانین کا دوسرا بڑا اور اہم ماخذ اور ذریعہ حدیث ہے. دراصل قرآن نے خود ہی حدیث کی یہ حیثیت متعین کر دی ہے. قرآن نے خود ہی حدیث کو یہ درجہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے اسلامی قوانین کا. مثلا قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں حدیث کی اتھینٹسٹی کے بارے میں, حدیث کی جامعیت کے بارے میں اور حدیث اور سنہ کے ماخذ شریعہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے. ان میں سے چند آیات میں ذکر کروں گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور ہم نے تمہاری طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ, تاکہ تم بیان کر دو لِلنَّاسِ, لوگوں کو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی کہ تم اس ذکر کو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تم بیان کرو اور اس کو واضح الفاظ میں کھول کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا کچھ نازل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا بھیجا ہے. چنانچہ قرآن کی تشریح, قرآن کی توضیح اور قرآن کے الفاظ کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی طریقے کو استعمال کیا, اور یہ ذاتی طریقہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھا. چنانچہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں, اور یہ اقوال و افعال انہوں نے اس لیے ان کا انتخاب کیا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے کلام کو واضح کر سکیں. چنانچہ جب اللہ کا لائے ہوا کلام ایک دلیل ہے, ایک پروف ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال بھی ایک پروف ہیں, ایک دلیل ہیں. اس کے بعد قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اور یہ شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ نہیں بولتا. ان ہوا, لیکن جو یہ بولتا ہے وحی یوحا, یہ تو وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. چنانچہ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو قسم کی وحی نازل ہوتی تھی, ایک وہ جو قرآن تھا اور ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند اور مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کام بھی، جو ایکشن بھی، جو افعال بھی وہ زندگی میں کرتے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو القا کیے جاتے تھے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو گویا اس نے اللہ کی پیروی کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی دراصل اللہ کی پیروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، اللہ کی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن کی اطاعت کے بعد حدیث کی اطاعت اور سنت کی اطاعت، سنت کی پیروی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ چنانچہ جب وہ فرض کے درجے میں آ گئی تو وہ پھر حجت اور دلیل ثابت ہو گئی۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیتے ہیں یا عطا کرتے ہیں اس کو تم لے لو، اس کو کرو، اس پر عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے منع کرے، عنہ فانتہو، بس اس سے بچو، اس سے دور رہو، اس سے باز رہو۔ یعنی شریعت کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی بہت ضروری ہے اور فرض ہے، اور نہ صرف ان کی پیروی بلکہ جو کام انہوں نے نہیں کیا یا جس کام سے انہوں نے منع کیا یا جس کام کو انہوں نے ناپسند کیا، ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں، اس سے دور رہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، خدا کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنی باہمی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث نہ قرار دے دیں۔ چنانچہ وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان اختلاف کرتا ہے یا صحابہ نے اختلاف کیا یا لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا وہ ہمارے لیے پختہ دلیل ثابت ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل کے بعد اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنا مسلمان کا حق نہیں ہے، اور مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ جس چیز کے بارے میں جو ارشاد اور جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کو منعن ایسے ہی تسلیم کیا جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیتیں آتی ہیں، مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو کسی مومن کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اس چیز کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں کوئی اپنا اختیار رکھے۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا قرآن کی آیات ہی سے کہ قرآن کے بعد اسلامی قوانین، اسلامی شریعت کا سب سے بڑا، سب سے اہم ماخذ جو ہے وہ حدیث ہے۔ اور اگر ہم کسی مسئلے کی بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کہ اسلام کس کے بارے میں کیا رائے ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اگر قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، ساکت ہے، تو اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ دیکھیں گے کہ اس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔
اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. چنانچہ قرآن کے بعد اسلامی قوانین کا سب سے بڑا اور دوسرا اہم ماخذ حدیث یا سنت ہے. اس کے بعد آتا ہے اجماع. اجماع کا لفظ جمع سے نکلا ہے اور جمع کا مطلب ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا. اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ماخذ اجماع جو ہے وہ اسلامی قوانین کے ماخذ میں سے ایک ہے. اور اجماع کو قیاس اور اجتہاد کے معنی میں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یہ ان کے نسبت زیادہ اسٹرانگ، زیادہ قوی آرگیومنٹ سمجھا جاتا ہے. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دا ڈیفینیشن آف اجماع. اجماع کی تعریف. اجماع literally it means to have a strong determination. عزم، پختہ ارادہ اور کسی بات پر اتفاق کرنے کو، کسی بات پر جمع ہو جانے کو اجماع کہتے ہیں. اور اصطلاحی اعتبار سے ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے: اتفاق المجتہدین فی عصر من العصور علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلیل. In technical terms, ijma means the consensus of Islamic scholars, the consensus of Islamic jurists over a time of period in accordance with some Islamic matter after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, with an argument and with a proof. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء کا یا مجتہدین کا یا اجماع کرنے والوں کا کسی ایک بات پر اتفاق کرنا اور کسی ایک بات پر جمع ہو جانا اجماع کہلاتا ہے. چنانچہ اجماع کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو، کسی خاص دور میں ہو، اور تمام مجتہدین جو ہیں وہ کسی دلیل کے ساتھ کسی ایک مسئلے پر اتفاق کریں. ان کا جمع ہونا، ان کا اکٹھا ہونا کانسنسس کہلاتا ہے. اتھارٹی آف اجماع. اجماع کی حجیت یا اجماع کیسے ایک حجت ہے. اجماع کی حجت کے لیے اسکالرز یا علماء جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک، وہ قرآن کی اس آیت کو ذکر کرتے ہیں: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کی تو اسے ہم اسی طرف لے جائیں گے جدھر وہ خود گیا، اور اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے، جو بہت بری جائے قرار اور ٹھکانہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کے بعد جو شخص مسلمانوں کے طریقے سے دور ہو جائے گا، مسلمانوں کے طریقوں سے
منہ موڑ لے گا یا ان کی پیروی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرف لے جائیں گے جس طرف اس نے جانا چاہا, جس طرف اس نے اپنا رخ کیا, اور پھر اس کا آخری جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جہنم ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو قرآن سے اجماع کی شرعی حیثیت ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ, بے شک میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوگی, گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. چنانچہ اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کو تمام مسلمان یا علماء مسلمان متفق قرار دیں گے اور ان پر اتفاق کریں گے وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہوگی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. چنانچہ وہ چیز جس کی پیروی مسلمانوں کی اکثریت کرے گی وہ تمام کے لیے حجت ہوگی. چنانچہ ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کے بعد اجماع بھی ایک بہت بڑا ماخذ ہے اسلامی قوانین کا. اجماع کی شرائط, وہ کون سی شرائط ہیں جن سے گزرنے کے بعد اجماع صحیح اور واضح اجماع کہلاتا ہے. نمبر 1, مطلوبہ مسئلے پر متفق ہونے والے افراد مجتہد ہوں ورنہ اجتماع معتبر نہ ہوگا. It is must for the people who are doing that ijma, who are observing that ijma, that they should be mujtahid. They should have capability and they should have ability to do this ijma. ان کے پاس اتنا نالج, اتنا علم ہو کہ وہ اجماع کو کر سکیں. دوسری شرط یہ ہے, مجتہدین کے اتفاق سے مراد تمام مجتہدین کا اتفاق ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک شہر والے یا ایک بستی کے علماء ہی کسی مسئلے پر جمع ہوں, کیونکہ ایک کی مخالفت بھی اجماع کے منعقد ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہے. It is must for ijma that it should be the ijma, it should be the consensus of all the jurists, and all the jurists should be agreed upon that event or that moment or at that time or at that problem. تمام علماء جب اس پر متفق ہوں گے, اس پر اتفاق کریں گے تو اس کو اجماع سمجھا جائے گا. اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک علاقے کے لوگ یا کسی ایک بستی کے لوگ صرف اس پر اجماع کریں اور اگر کوئی میں سے ایک بھی اس کا اختلاف کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اجماع نہیں ہوگا. نمبر 3, تمام مجتہد مسلمان ہوں, that all the jurists, all the مجتہدین should be Muslim. نمبر 4, جب کسی مسئلے پر تمام مجتہد متفق ہو جائیں تو پھر ضروری ہے کہ اتفاقی فیصلہ عمل میں آ جائے. علاوہ ازیں یہ شرط نہیں ہے کہ تمام مجتہدین کی موت بھی اسی اتفاق پر ہی ہو. All the scholars should agreed upon on that problem and that their death should be on when they are agreed on that problem. کہ تمام مجتہدین اس بات پر اتفاق کریں اور اسی اتفاق پر ان کی وفات بھی آئے. ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے وہ اس اتفاق سے یا اس اجماع سے پھر جائیں یا اس سے انکار کر دیں. نمبر 5, اجماع کے لیے ضروری ہے کہ کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو, نہ کہ طب, ریاضی یا لغت سے متعلق کسی مسئلے پر ہو. And it is must for اجماع that it should be over a religious matter.
It should be over a religious problem. یہ نہ ہو کہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کا اتفاق ہوا ہے. جو صرف مذہبی مسائل سے متعلق ہوگا وہ اجماع کہلائے گا. نمبر 6, صرف وہی اجماع قابل قبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا. The consensus which took place after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, that is reliable. That is the proof. That is the argument. نمبر 7, اجماع کے لیے کسی شرعی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے جس پر سب متفق ہوئے ہوں. محض اپنی خواہش پر کیے جانے والا اجماع معتبر نہیں ہوگا. It is must that there should be a proof, there should be authentic proof of this ijma on the basis or in the light of Quran and Sunnah. قرآن اور سنہ اور کی روشنی میں یہ اجماع ہونا بہت ضروری ہے. محض اگر ہم اپنی پسند سے یا اپنی خواہش سے کوئی اجماع کر دیں یا اس پر ہم جمع ہو جائیں تو وہ اجماع نہیں کہلائے گا. یہ تھی اجماع کی شرائط. اب ہم پڑھیں گے ایگزامپلز آف اجماع, اجماع کی مثالیں. سب سے پہلے اجماع کی جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت جو ہے اس کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا. اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی, خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. مثلا دو بہنوں سے اکٹھا نکاح جو ہے وہ تو قرآن اور سنت سے ثابت شدہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن خالہ اور بھانجی, پھوپھی, ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں. چنانچہ اس پر اجماع ہے مسلم امت کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اجماع ہوا کہ خالہ اور پھوپھی اور بھتیجی جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی. اسی طرح مفتوحہ اراضی کو فاتحین کے درمیان دیگر اموال غنیمت کی طرح نہیں بانٹا جائے گا. یعنی مسلمانوں نے کسی علاقے پر حملہ کیا, وہاں پر قبضہ کر لیا اور مسلمان وہاں فاتح ہو گئے اور ان کو اس جگہ کو فتح کرنے کے بعد بہت ساری اراضی مسلمانوں کو ملی, تو یہ جو اراضی ہے جن لوگوں نے اس کو فتح کیا وہ اموال غنیمت کی طرح مسلمانوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی, بلکہ وہ مسلمانوں کے جو بیت المال ہے, یہ جو اسلامک گورنمنٹ سسٹم ہے, اس کے انڈر وہ جگہ چلی جائے گی. اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر سگے بھائی اور بہن نہ ہوں تو باپ کی طرف سے جو رشتہ دار یا جو باپ کی طرف سے بہن بھائی بنیں گے ان کو جائیداد میں یا وراثت میں حصہ دیا جائے گا. یعنی اگر کسی بندے کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں ہیں لیکن والد کی طرف سے اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں, تو والد کی طرف سے جو اس کی بہن بھائی ہوں گے ان کو اس کی وراثت میں حصہ ملے گا. چنانچہ یہ تھیں ایگزامپلز آف اجماع. اب ہم پڑھیں گے کائنڈز آف اجماع, اجماع کی اقسام. اجماع کی دو اہم اقسام ہیں. نمبر 1 اجماع صریح اور نمبر 2 اجماع سکوتی. اجماع صریح is known as clear اور evident اور prominent اجماع. یہ اجماع کی وہ قسم ہے جس پر تمام علماء مجتہد اکٹھے ہوں, ان کا اتفاق ہو اور وہ جمع ہوں. جیسے اس کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مجتہد علماء کسی مسئلے پر اس طرح متفق ہوں کہ وہ اس کے متعلق صراحت سے اظہار کریں, خواہ قول سے کریں یا افتاء سے کریں یا قضاء سے کریں, یا یہ اجماع بالاتفاق حجت ہے. یعنی تمام علماء کسی ایک مسئلے پر اتفاق کریں, کسی ایک مسئلے کے بارے میں کہیں کہ جی اس پر تمام کا اتفاق ہے, یا اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیں, یا اس کے بارے میں اپنے صریح اقوال سے فرمائیں کہ یہ
چیز ثابت شدہ ہے اور یہ چیز صحیح ہے اور اس چیز پر امت کا اتفاق ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اجماع صریح، اوپن اینڈ obvious اجماع. دوسری قسم ہے اجماع سکوتی. اجماع سکوتی جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے it is known as the silent approval. یعنی ایک مسئلہ تھا، بہت سارے علماء کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا اور اس میں کچھ علماء نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا اور کچھ دوسرے علماء اس معاملے کے بارے میں خاموش رہے. انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی. چنانچہ احناف کے نزدیک یا حنفی فقہ میں سائلنٹ اپروول اجماع سکوتی کو بھی حجت مانا جاتا ہے، اس کو بھی ایک آرگیومنٹ اور ایک پروف سمجھا جاتا ہے، جبکہ باقی جو تینوں فقہ ہیں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی، اس میں اجماع سکوتی کو ایک دلیل، ایک آرگیومنٹ نہیں مانا جاتا. وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ ان کا خیال ہے کہ اجماع صریح جو واضح اجماع ہے صرف وہی اجماع کہلانے کے کا حقدار ہے. یہ تو تھی کائنڈز آف اجماع. اس کے بعد ہم پڑھیں گے قیاس. قیاس ایز فورتھ سورس آف اسلامک شریعہ. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈیفینیشن آف قیاس. قیاس لٹرل میننگ میں قیاس کا مطلب ہے ناپنا، تولنا. انالوجی اور انالوجیکل ڈیڈکشن اور ٹو ریزمبل اینڈ ٹو کمپیئر. بٹ ان ٹیکنیکل ٹرمز قیاس means analogical deduction or it means the comparison or to resemble two things. The one which is very obvious, which is very evident, and the second thing which is not much evident than the first one. So having the cause, having the resemblance in cause which is common between first and the second thing, or first in the second injunction, and to apply the rule of first on the second one, that is known as qiyas. لغوی اعتبار سے قیاس کے معنی ناپنے اور تولنے کے ہیں. مقدار معلوم کرنے کو قیاس کہا جاتا ہے. مثلا کپڑے کو آپ میٹر کے ذریعے ناپے تو وہ قیاس کہلاتا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے ہوا الحاق فرع باصل فی الحکم لعلت جامعۃ بینہما، کہ کسی ایک علت، کسی ایک وجہ یا کسی ایک سبب کے جامع ہونے کی وجہ سے، جو ایک کسی ایک کاز کے یا ایک کسی وجہ کے جو ایک میں ایک حکم میں پائی جائے، وہی وجہ وہی حکم اس کی مشابہت پائی جائے دوسرے حکم میں. چنانچہ پہلے کا جو حکم ہے، پہلی چیز کا جو حکم ہے، اس کا حکم دوسری چیز پر لگا دینا قیاس کہلاتا ہے. یعنی اصل علت یا وجہ یا سبب یا کاز اور ریزن ایک ہونے کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسری چیز کے حکم پر اپلائی کرنا قیاس کہلاتا ہے. قیاس یہ ہے کہ فرع ایسا مسئلہ جس کے متعلق قرآن و سنت میں حکم موجود نہ ہو، اس کو حکم میں اصل کے ساتھ، اصل وہ جس کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے کوئی واضح رائے دی ہو کے ساتھ اس وجہ سے ملا لینا کہ ان دونوں کے درمیان ایک علت یا ایک وجہ مشترک ہے. یعنی ایک علت اور ایک وجہ مشترک ہونے کی وجہ سے ایک ایسا حکم
جس کے بارے میں یا ایک ایسی چیز جس کے بارے میں قرآن نے کچھ فرمایا ہو اس کے حکم کو دوسری چیز کے حکم پر لاگو کر دینا جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہ فرمایا ہو قیاس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اتھارٹی آف قیاس کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ قیاس بھی ایک حجت ہے, قیاس بھی ایک دلیل ہے. جمہور علماء قیاس کو حجت تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس کی اتھارٹی پہ یقین رکھتے ہیں. اسی لیے وہ قرآن کی مختلف آیات کو ذکر کرتے ہیں. مثلا ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ سورہ حشر آیت نمبر 2, اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو. اس آیت میں لفظ فَاعْتَبِرُوا عبرت حاصل کرو سے مراد یہ ہے کہ خود کو ان لوگوں پر قیاس کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. یعنی اگر تم بھی وہ گناہ کرو گے جو انہوں نے کیے تو جو سزا اور جو عذاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہی آپ پر بھی نازل ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا ہے ان مسلمانوں کو ان لوگوں پر جنہوں نے برے اعمال کیے اور جنہوں نے عبرت حاصل نہیں کی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ سورہ یاسین ورس نمبر 79. کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے. یعنی جس رب نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن کو دوسری کنڈیشن پر قیاس کیا ہے. اس کے علاوہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض معاملات میں قیاس کو حجت سمجھتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے. مثلا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے کچھ روزے تھے, ایک ماہ کے روزے تھے, تو کیا میں وہ روزے قضا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تمہاری والدہ نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو تم اس کو ادا کرتے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں ضرور ادا کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ تم اس کو ادا کرو. چنانچہ جو فرض روزے انہوں نے چھوڑے ہیں یا انہوں نے ادا کرنے تھے تم وہ ضرور رکھو, تم وہ ادا کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں قیاس کیا. کس چیز کو قیاس کیا؟ کہ قرض کو قیاس کیا روزوں پر, کہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ہے اور ایک دنیا کا فرض ہے. تو چونکہ فرض میں علت ایک ہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے قیاس کیا کہ اگر وہ کام تم کر دیتے تو یہ کام بھی تمہیں کرنا چاہیے, اگر وہ کام تم اپنے لیے لازم سمجھتے ہو کہ تم ضرور کرتے تو اس لیے تمہیں یہ کام بھی کرنا چاہیے. چنانچہ ایک کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کام پر قیاس کیا. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس بھی دلیل ہے اور قیاس جو ہے وہ کرنا سنت سے ثابت شدہ ہے. چنانچہ قرآن, حدیث, اجماع کے بعد اسلامی شریعت, اسلامی قوانین کا چوتھا اہم اور بنیادی ماخذ قیاس ہے. قیاس کی کچھ شرائط ہیں, کنڈیشنز آف قیاس. وہ کون سی شرائط ہیں جن سے گزرنے کے بعد قیاس کہلاتا ہے اور ان سے گزرنے کے بعد قیاس صحیح ثابت ہوتا ہے, وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 کہ جس حکم کو فرع میں متعدی کرنا مقصود ہو وہ اصل میں نص سے ثابت شدہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ اصل اور the main reason should be present in nas.
جس چیز کی وجہ سے یا جس حکم کی وجہ سے اس پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، اس اصل کو اس کی فرع میں بھی موجود ہونا ضروری ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نشہ حرام قرار دیا ہے، نشہ حرام کرا دیا. چنانچہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل اور انسان کے حواس پر اثر کرتی ہے اور انسان کو حواس باختہ کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کی ٹرم یوز کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حرام ہے. دیٹ از پروہیبٹڈ ان اسلام. چنانچہ اگر کسی اور چیز میں یہ علت پائی جائے، یہ وجہ پائی جائے، یہ کاز پایا جائے کہ وہ بھی انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، وہ بھی نشہ دیتا ہے، تو اس ایک ریزن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ شراب نشہ دیتی ہے اور شراب حرام ہے، اس لیے یہ چیز نشہ دیتی ہے، اس لیے یہ چیز بھی حرام ہے. چنانچہ وہ حکم یا وہ وجہ جو ایک فرع میں پایا جاتا ہے، دوسری چیز میں پایا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اس کا اصل میں پایا جانا یا اس کا اصل حکم موجود ہونا ضروری ہے. نمبر 2، اصل میں ثابت ہونے والا حکم متفق علیہ ہو، مختلف فیہ نہ ہو. That the order which is presented that should be agreed upon, that should not be doubtful. اصل کا جو حکم ہے وہ ثابت شدہ ہو، اس پر تمام علماء کا اتفاق، اس پر کوئی اختلاف نہ ہو. نمبر 3، اصل میں موجود شرعی حکم شرعی ہو اور سمجھ میں آنے والا ہو. That the order of اصل، the order of that thing should be understandable. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشے کو حرام قرار دیا ہے، یہ شراب کو نشے کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے، تو یہ ایک قابل فہم بات ہے. انسان سمجھ سکتا ہے کہ نشہ نقصان دہ ہے، نشے میں اور بہت ساری برائیاں ہیں، چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں کوئی حکم ہو اور وہ حکم انسان سمجھ نہ سکے. نمبر 4، اصل اور فرع میں مشترک علت ایک ایسا وصف ہو جس کا حواس خمسہ سے ادراک ممکن ہو. It means that the common reason which is present in asal and in fara, it should be understandable through the human senses. انسان اپنے حواس سے اس وجہ کو یا اس علت کو سمجھ سکتا ہو جو اصل اور فرع کے درمیان مشترک ہے. نمبر 5، مشترک علت ایسا وصف ہو جو زمان و مکان کی تبدیلی سے تبدیل نہ ہو. That the cause or the reason because of which we have ordered it, it should be understandable and it should not be changeable in accordance with time and place. مثلا اگر شراب نشہ دیتی ہے تو وہ ہر جگہ نشہ دیتی ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ جا کے وہ نشہ نہ دے. چنانچہ اگر ایسی کسی چیز کا وصف ہے یا کسی چیز میں ایسی علت پائی جاتی ہے جو جگہ کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 6، وہ وصف متعدی ہو اور فرع میں بھی مکمل طور پر پایا جاتا ہو. وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی چیز پر ہم نے حکم لگا ہے، مثلا شراب کو ہم نے حرام قرار دیا کہ اس میں نشہ ہے، تو فرع جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، مثلا نبیز کے بارے میں قرآن کچھ نہیں کہتا، شیشہ، ہیروئن، چرس، افیوم، ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علت دونوں میں ایک ہے، ریزن کاز دونوں میں ایک ہے، یعنی شراب میں بھی نشہ ہے اور چرس میں بھی نشہ ہے، چنانچہ اس بنا پر ہم کہیں کہ چرس بھی اسلام میں حرام ہے، تو یہ جائز ہوگا. اور یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہی وجہ جو شراب میں پائی جاتی ہے وہی شرع فرع میں یعنی چرس میں ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ علت نہیں پائی جاتی، وہ وجہ نہیں پائی جاتی، تو اس کا حکم اس پر نہیں لگا سکتے. نمبر 7، فرع کے لیے پہلے سے کوئی نص موجود نہ ہو.
جس چیز, the thing on which you are going to apply that rule, there should be no order, there should be no injunction regarding that فرع. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ حکم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, مثلا اگر افیون کے بارے میں, تو افیون کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ افیون کے بارے میں خود پہلے سے ہی کوئی حکم موجود ہے, بلکہ پہلے سے کوئی حکم موجود نہ ہو, کوشش اور اجماع کے بعد اس کا حکم ڈھونڈا جائے. فرع کا حکم اصل کے حکم کے مساوی ہو, یعنی جیسا حکم شراب کے لیے ہے ویسا ہی حکم افیون کے لیے ہو, ویسا ہی حکم چرس کے لیے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے حکم میں کوئی تبدیلی ہو. Order should be equal as it is for asl, likewise it should be for فرع. یہ تو تھی conditions for قیاس. اب ہم ذکر کریں گے examples of قیاس. قیاس کی کچھ مثالیں. عموماً قیاس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ کہ شراب کے بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے, کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس میں اصل میں شراب کی حرمت جو ہے وہ 3 ادوار میں نازل ہوئی. پہلے شراب کے بارے میں نازل ہوا کہ جو مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہے کہ وہ اس گندگی سے دور رہے. اس کے بارے میں اس کے بعد ایک اور حکم نازل ہوا, اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بے شک خمر جو ہے شیطان, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ بت, پانسے, تیر اور شراب جو ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں, چنانچہ اس سے بچو. اگرچہ اس میں فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں. اور آخری حکم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. چنانچہ یہ پتہ چلا کہ قرآن نے جس وجہ سے یا جس علت کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا ہے وہ نشہ ہے. اب قرآن نے حکم دیا ہے خمر کے بارے میں, شراب کے بارے میں, لیکن نبیذ عرب میں بہت مشہور تھی. نبیذ انگوروں کے ایسنس کو, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگور کا جو جوس ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا, قرآن خاموش اور ساکت ہے. لیکن اگر ہم وجہ دیکھیں یا علت دیکھیں یا وہ حکم دیکھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے, تو وہ نشہ ہے, انٹاکسیکیشن. نشے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, اور یہ نشہ نبیذ میں بھی موجود ہے. چنانچہ شراب کا حکم اگر ہم نبیذ پر لگا دیں اور کہیں کہ جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیذ بھی حرام قرار دی ہے, کیونکہ اس میں بھی ریزن ایک ہی ہے, ریزن, علت, وجہ وہی ہے جو شراب میں ہے, تو اس ایک کامن ریزن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیذ حرام ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. اب اللہ تعالیٰ نے صرف خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے, یعنی خرید و فروخت نہ کرو اس وقت میں جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے, جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے. کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کیونکہ یہ خرید و فروخت جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف خرید و فروخت سے منع کیا ہے. کیا اس وقت میں انسان کاشتکاری کر سکتا ہے, زراعت کر سکتا ہے, یا پھر کیا اس وقت میں ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے. لیکن اگر ہم اس حکم کی علت یا اس حکم کی وجہ کو جاننا چاہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں خرید و فروخت سے منع کیا ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت سے اس لیے منع کیا ہے, یہ علت ہے اس حکم میں کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, اللہ تعالیٰ کی کام میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے میں رکاوٹ نہ بنے.
چنانچہ اگر ہم اسی سچویشن کو قیاس کریں کہ نکاح جب ہم کریں گے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہمیں پوری کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوگی, یا زمین کی کاشتکاری کریں گے یا زراعت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جائیں گے یا غافل ہو جائیں گے. چنانچہ اس حکم کو ہم اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں یہ وجہ پائی جائے کہ وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, اللہ کے کام میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی, تو ہم ایسے تمام کاموں سے اجتناب کریں گے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تمام کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے یا اسلام نے منع کیا ہے جو نماز کے اوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے. چنانچہ ایک کا حکم ہم نے دوسرے پر لگایا جس کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم موجود نہ تھا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے پلرز آف قیاس. قیاس کے ارکان. قیاس کے 4 اہم ارکان ہیں. نمبر 1 اصل, نمبر 2 فرع, نمبر 3 علت اور نمبر 4 حکم. نمبر 1 ہے اصل. اصل ایسی جگہ جہاں شریعت سے ثابت حکم پایا جاتا ہو, یہ ایسی چیز جس کے بارے میں اسلامی شریعت نے کوئی حکم دیا ہو اس کو ہم کہیں گے اصل. مثلا شراب, یہ اصل ہے. نمبر 2 فرع. فرع ایسی چیز جسے اصل پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا ہو. It is the thing which should be unknown in the teachings of Islam, or it should be the thing which should be applied on the same reason. For example, نبیذ. شراب کے بارے میں اسلام میں حکم ہے لیکن نبیذ کے بارے میں نہیں ہے. شراب اصل کہلائے گی اور نبیذ فرع کہلائے گی. تیسرا رکن ہے قیاس کا علت. علت سے مراد وہ وجہ, وہ سبب, that cause or that reason which is common in both اصل and فرع. علت سے مراد وہ وجہ ہے یا وہ ریزن, وہ سبب ہے جو اصل اور فرع میں مشترک پایا جائے, اس کو ہم کہیں گے علت یا وجہ. مثلا شراب اور نبیذ کے درمیان جو علت موجود ہے وہ ہے نشہ. نمبر 4 حکم. the final decision or the injunction or the order. وہ چیز یا وہ حکم جو کسی بھی چیز کے بارے میں قرآن نے دیا ہے اور اسی حکم کو ہم اصل کے حکم کو فرع پر جب لاگو کریں گے تو وہ حکم کہلائے گا. مثلا اس سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل میں موجود ہے اور اسے فرع پر ہم لاگو کریں گے تو وہ حکم کرائے گا. مثلا حرمت, حرام. شراب کا حکم جب ہم نبیذ پر لگائیں گے تو ہم کہیں گے کہ شراب اور نبیذ کا ایک ہی حکم ہے, اس کو ہم حکم کہتے ہیں. یہ تو تھے پلرز آف قیاس. آخر میں ہم پڑھیں گے اجتہاد. اجتہاد which is 5th source of Islamic Sharia. اجتہاد اسلامی شریعہ کے ماخذ میں سب سے آخری ہے, اور اجتہاد ڈیپینڈنٹ سورسز میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اسلامک شریعہ کے 2 ماخذ قرآن اور سنت انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں, یہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے, یہ جداگانہ حیثیت کے مالک ہیں. جبکہ قیاس, اجماع اور اجتہاد ڈیپینڈنٹ سورسز ہیں اور یہ اپنی ذات کے لیے اعتماد کرتے ہیں قرآن اور سنت پر. اجتہاد, فرسٹ آف آل we'll discuss the definition of اجتہاد.
In technical terms, it means to exert or to hard work in finding the solution of any religious matter upon which there is no injunction in Quran or Sunnah, there is no ijma, there is no qiyas over this matter, to find a resolution and to find a solution of this problem in the light of Quran and Sunnah, that is known as ijma, that is known as ijtihad. لغوی اعتبار سے اجتہاد کسی کام کو سر انجام دینے میں محنت اور مشقت کرنے کو کہتے ہیں. یعنی انسان کسی کام کو انجام دینے میں بہت زیادہ محنت اور توجہ اور کوشش جو کرے گا اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ لفظ جہد سے نکلا ہے. جہد کا مطلب ہوتا ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا. اور اصطلاحی اعتبار سے اجتہاد کی یہ تعریف ہے بذل المجتہد وسعہ فی طلب العلم بالاحکام الشرعیہ بطریق الاستنباط. شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھرپور کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے. یعنی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے جس کے بارے میں کوئی راہ ہدایت نہ ملتی ہو، کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ قیاس بھی نہ کیا جا سکتا ہو، کوئی اجماع نہ ہو چکا ہو، اس کا نتیجہ تلاش کرنے میں، اس کا حل تلاش کرنے میں ایک انسان بھرپور کوشش اور محنت کرے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. Who is called a مجتہد؟ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد میں ایسی کون سی کوالٹیز ہونا ضروری ہیں، ایسی کون سی ایبلٹیز ہیں جو کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو ہم اسے مجتہد کہیں گے. مثلا مجتہد کی تعریف یہ ہے، مجتہد وہ ہے جس میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو، یعنی اس میں تفصیلی ماخذ شریعت کے عملی احکام مستنبط کرنے کی پوری قدرت موجود ہو. The person should have the deep knowledge of Islam, the religious matters, and how to extract the laws from Quran and Sunnah, and how it will be done, and he should have the ability and capability of doing ijtihad. ایک انسان کے اندر مجتہد میں یہ خاصیت موجود ہو، اس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہو کہ وہ ماخذ شریعت سے کیسے کسی نتیجے کو نکال سکتا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں کیسے حل تلاش کر سکتا ہے. اس کی ذات میں بھی ایسی کوالٹیز ہوں، اس کے پاس دین کا اتنا مکمل نالج ہو کہ وہ اجتہاد کر سکے. اور مجتہد کو مفتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ فتویٰ دینے کی کنڈیشن میں ہو اور وہ فتویٰ دے سکتا ہو، اس کے ذات میں ایسی کوالٹیز اور ایبلٹیز موجود ہوں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کنڈیشنز فار اجتہاد. اجتہاد کی کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، مجتہد عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو، کسی گروہ یا شخص کی تقلید میں جکڑا ہوا نہ ہو. He should be of clear, obvious and strong faith. He should have a complete picture and complete knowledge of the creed and Islam. And he should be of correct faith. He should be of correct belief. نمبر 2، عربی زبان اس قدر سمجھتا ہو کہ اسے عربی عبارتوں کے الفاظ، کلام کے مختلف اسلوب جاننے میں مشکل پیش نہ آئے. He should have the sufficient knowledge of Arabic language. اور عربک لینگویج کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ قرآن، حدیث اور ماخذ شریعت کی بنیاد کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. And he should be of the quality that he is incapable of, he can understand
the true meanings and the true translation or the true meaning of the words of Arabic language. Number 3, اسے قرآن مجید کا علم ہو, یعنی اسباب نزول, ناسخ و منسوخ, علم تفسیر وغیرہ کا ماہر ہو. He should have the sufficient knowledge of Quran, اسباب النزول, ناسخ والمنسوخ, and all the subjects related to Holy Quran. Number 4, وہ سنت کا علم رکھتا ہو. He should also have a sufficient knowledge of Sunnah and Hadith. He should know the chains, he should know the sanad, he should know the transmitters, he should have the knowledge of transmitters, ilm rijal, and the different classifications of hadith. He should have knowledge about it. نمبر 5, اسے علم ہونا چاہیے کہ کن مسائل میں اجماع ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے اور کن مسائل میں اختلاف ہے. He should have the knowledge that about which are the specific matters about which the ijma was held, and there are contradictions or there are doubts or there are problems in which matters. Number 6, مقاصد شریعت, احکام کی علتوں اور نسوں کے حکمتوں کا علم رکھتا ہو. He should have the knowledge of purpose of Sharia and the causes and the reasons of the injunctions, and likewise he should have the knowledge of the specific things. Number 7, علم اصول فقہ اور ماخذ شریعت سے احکام مستنبط کرنے کے طریقے جانتا ہو. He should also have knowledge of Islamic jurisprudence and how to extract knowledge and how to extract rules from the Holy Quran and Sunnah. He should have a sufficient knowledge of it. اور نمبر 8, اس میں اجتہاد کی فطری استعداد بھی موجود ہو. He should have the instinctive and the capability and ability of doing اجتہاد. اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایگزامپلز آف اجتہاد. مثلا مانعین زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا. چنانچہ اس معاملے میں امام حضرت ابوبکر صدیق نے اجتہاد کیا. انہوں نے اپنی ذاتی رائے کا استعمال کیا اور کوشش کی کہ اگر کوئی مسلمان کسی فرض کو چھوڑتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح مہر مثل کا مسئلہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا, کچھ خواتین کا مہر طے نہ ہو تو اور یہ پتہ نہ چلے کہ ان کو کتنا مہر دیا جائے گا, یہ مہر پہلے سے طے شدہ نہ ہو تو ان کی خالہ کی بیٹیوں یا پھپھو کی بیٹیوں یا ان کے خاندان میں جتنا مہر باقی ان کی سگے رشتہ داروں کو دیا گیا ہے اتنا ہی مہر اس لڑکی کو دیا جائے گا. چنانچہ یہ اجتہاد ہے کہ ایک چیز کے بارے میں کہ آپ اس کے بارے میں ذاتی رائے آپ نے استعمال کی اور قرآن و سنت سے اس کی آپ کو کسی حد تک دلیل ملے یا نہ ملے. چنانچہ مہر مثل سے مراد یہ ہوگی کہ اگر کوئی عورت جس کا مہر طے شدہ نہیں ہے تو وہ مہر جو اس کی خالہ زاد یا پھپھی زاد کو دیا گیا وہی مہر اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ تھیں اجتہاد کی مثالیں. پیٹرنز آف اجتہاد. پیٹرنز آف اجتہاد, اجتہاد کا کیا طریقہ کار ہوگا, اجتہاد کیسے کیا جائے گا. اجتہاد کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دینی مسئلے جس کے بارے میں ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اس کا حل, اس کو سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. اگر قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے, قرآن اس کے بارے میں
ساکت ہے تو اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بارے میں کیا تھا. اس کے بعد ہم اجماع کی طرف جائیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی علماء نے یا تابعین نے یا ان کے بعد کے دور میں لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ حکم دیا یا نہیں. اگر اس مسئلے پر اجماع بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم اس کے بارے میں قیاس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی ایسا مسئلہ, کیا کوئی اس سے ملتی جلتی سچویشن پہلے ہوئی اور کیا اس سے ریزمبل کرتا ہوا کوئی ایسا ایونٹ ہوا جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت ملتی ہو, کس کے بارے میں ہمیں کوئی روشنی ملتی ہو, تو ہم اس کا حکم اس پر لگائیں گے. لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی قیاس بھی نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے بعد اجتہاد کریں گے. اور اجتہاد ایک بہت بڑا فرض ہے, ایک بہت اہم ضرورت ہے, اور یہ اجتہاد بتاتا ہے کہ اسلام کتنا ریفلیکسیبل, کتنا لچکدار مذہب ہے, کہ اسلام کے قوانین چونکہ آنے والے زمانے تک انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہیں. اسلام کے قوانین میں ایسی لچک ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی حکم پہلے موجود نہیں تھا, جیسے آنے والے زمانے کے بارے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آج موجود ہیں لیکن پہلے موجود نہ تھے, چنانچہ ان کے بارے میں قرآن خاموش نہیں ہے, یا قرآن یا اسلام جو ہے یا اسلامی شریعت جو ہے ان کے بارے میں خاموش اور ساکت نہیں ہے, بلکہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا. اور اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھولا ہے, اور انسان کی رہنمائی اجتہاد کی طرف کی ہے, بشرطے کہ مجتہد میں ایسی صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ اجتہاد کر سکے. اس کے بعد آتا ہے ریوارڈ فار اجتہاد. اجتہاد کا اجر و ثواب. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. کہ اگر کوئی انسان, اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جاتا ہے, صحیح ثابت ہوتا ہے, تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے, اس کے لیے 2 اجر ہیں. لیکن اگر کوئی مجتہد کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو بھی اس کے لیے 1 اجر ہے, اور وہ اجر اس لیے ہے کہ اس نے محنت اور کوشش کی اور ایک حکم جاننے کے لیے اس نے محنت لگائی. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسان اگر دین کے معاملات کو تلاش کرنے کے لیے, ان کا حل کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے, کوئی محنت کرتا ہے, تو وہ محنت اور کوشش رائگاں نہیں جاتی. آج کا سبق ہمارا یہیں تک. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.